بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 3 خطبہ شکشکیہ کے نام سے مشہور ہے۔ خدا کی قسم، فرزند ابو قحافہ نے پیراہن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ پر پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں، جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور مومن اس جد و جہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس سے اندھیر پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ حضرت نے بطور تمثیل اشی کا یہ شعر پڑھا: کہاں یہ دن جو فاقہ کے پالان پر کٹتا ہے، اور کہاں وہ دن جو حیان برا اور جابر کی صحبت میں گزرتا تھا۔ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبق دوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت اور درشت محل میں رکھ دیا جس کے چرکے کاری تھے، جس کو چھو کر بھی درشتی محسوس ہوتی تھی، جہاں بات بات پر ٹھوکر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا، جس کے اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کی منہ زوری سے اس کا ناک کا درمیانی حصہ شگافتہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد مہار دینا ہی ناممکن ہو جائے گا، اور اگر باغ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں سے حلقوں میں پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ سے بقائے ایزو کی قسم لوگ کجروی، سرکشی، متلون مزاجی اور بے راہروی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور ایک جماعت میں محدود کر گیا۔ مجھے بھی اس جماعت کا ایک فروغ خیال کیا۔ اے اللہ، مجھے اس شعراء سے کیا لگاؤ، ان میں کہ سب سے پہلے کے مقابلہ میں ہی میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا، جو ان لوگوں میں بھی میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں، مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا تامادی اور باز و ناگفتہ باتوں کی وجہ سے ادھر ادھر جھک گیا، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھلائے سرگیں اور چارے کے درمیان کھڑا ہو، اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے، جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل اور ربیع کا چارہ چرتا تھا۔ بقیہ حصہ اگلی فصل میں بیان ہوگا۔